الفاظ جو ہیں ان میں ان کی انٹرپریٹیشن جس طرح چاہے کرنا چاہے، میں تو کروں گا نہیں. میں تو آپ کو دو طرح کا پتلی تماشا جو ہے آپ نے پوچھا کیا ہے، میں نے کہا ایک وہ جو اسٹیبلشمنٹ کھیل کھیلتی رہی ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب چھوٹے پولیٹیکل پریشر گروپ جو ہیں یا تو وہ اصولوں کی بنیاد پر الگ ہوں اور آ کے پھر کسی اپوزیشن بینچ پہ بیٹھ جائیں. لیکن اگر حالت یہ ہو کہ آپ وزیر بھی ہیں، مراعات بھی استعمال کر رہے ہیں، مستعفی بھی ہیں، اسی طرح حالت یہ ہے کہ آپ نے استعفے دینے کا کہہ تو دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ سودے بازی بھی کر رہے ہیں، بارگیننگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر پی ایم ایل این سے کوئی یہ توقع نہ کریں کہ ہم جلد بازی سے کام لیں گے. جب تک کوئی اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کرتا، وہ ایم کیو ایم ہو یا جے یو آئی ہو یا کوئی تیسری سیاسی جماعت ہو، اگر کوئی حکومت کے ساتھ رہنا چاہے تو اس کی منشا ہے، نہ رہنا چاہے تو اسے اپوزیشن بینچ پہ آ کے بیٹھنا چاہیے. لیکن ایک منٹ ڈاکٹر صاحب مجھے بات پوری کرنے دیں، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا مجھے بات پوری کرنے دیں. جو لوگ ہوا میں معلق ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ تیر چلا رہے ہیں اپوزیشن پر یا ادھر ادھر تیر چلا رہے ہیں، انہیں چاہیے اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اور یہ بالکل استدلال ہم اس استدلال سے اتفاق نہیں کرتے کہ مظفر آباد میں میاں صاحب نے جو ایم کیو ایم کے بارے میں کہا کہ آپ تبدیلی اور انقلاب کی بات کرتے ہیں تو دو عملی چھوڑیں. باٹم لائن یہ تھی، اگر آپ دو عملی چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. اس کے بعد گالیوں کی بوچھاڑ ہو گئی، ان کا میں جواب بھی نہیں دینا چاہتا اور اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. تو جناب اگر سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پالیسی پہ تنقید نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ حمایت بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں. جواب میں اگر آپ کو گالیاں پڑیں یا بعض لوگ یہ کہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو پروٹیکٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ زیادتی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. ہم کیوں پروٹیکٹ کریں گے؟ لیکن ہم نظام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پی 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 کی گورنمنٹ سے ہمیں یہ اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ ہمیں انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ تو ان کے اتحادیوں نے کرنا ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے. ہم تو ہیں ہی اپوزیشن. آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہے، حالانکہ پورے پاکستان میں لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ بار بار جب بھی یہ حکومت گرنے کو آتی ہے، زرداری صاحب کی حکومت گرنے کو آتی ہے، اس حکومت کو تھام لیتی ہے پی ایم ایل این، اس کو گرنے نہیں دیتی. اور ہم یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. ذرا میرے ساتھ رہیں، میں آج تھوڑا سا اس کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انصار عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں. آپ نے یہ دعویٰ کیا ایک پیس میں لکھ کے کہ ایم کیو ایم کین برنگ دا پی 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 ہاؤس آف کارڈز ڈاؤن. ٹھیک ہے، یہ اتنے زیادہ شیورٹی سے اتنا جو آپ نے انالیسس کیا کہ واقعی اگر ایم کیو ایم واقعی الگ ہو جاتی، کیا وجہ ہے؟ کیوں کہتے ہیں آپ اگر اس موقع پہ متحدہ الگ ہو جاتی، پچھلے 2 دن میں ابھی ہو جائے متحدہ الگ، تو کیوں گیلانی صاحب کی گورنمنٹ فال کر جائے؟ دیکھیں اس میں تو بڑا کلیئرلی نمبر گیم ہے کہ اس وقت بڑی سمپل میجورٹی ہے گورنمنٹ کی، اور اگر 25 ممبرز ان کے نیشنل اسمبلی کے باہر نکل آتے ہیں، ایم کیو ایم کے اپوزیشن بینچز پہ آ جاتے ہیں، تو پھر مائنورٹی گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ تو فال کر جائے گی، پھر تو گورنمنٹ رہ ہی نہیں سکتی. اور ٹھیک ہے جو خواجہ صاحب کی میں نے بات سنی، بالکل میں بھی آپ کے ویو پوائنٹ سے متفق ہوں کہ ان اے سیٹل مینر خاموشی کے ساتھ یہ سپورٹ ضرور کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اگر دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو کچھ 2-3 فیئرز بہت بڑے ہیں اس وقت میاں صاحب کے. ایک تو ان کو آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کا، آج بھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ٹیک آن کیا، شروع میں کیا، اور اس کے بعد اور یہ بالکل بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اور یہ جو کٹ پتلی کی بات کی ہے، یہ انہوں نے خواجہ صاحب چونکہ پی ایم ایل این کے ہیں تو ان کی بات کو آپ چونکہ زیادہ وزن دیں، لیکن میرا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے بالکل یہ ڈائریکٹ کیا آرمی کی طرف، آئی ایس آئی کی طرف، کہ یہ وہ ان کا میرا خیال کنوکشن یہ ہے کہ یہ ساری جو گیم کھیلی جا رہی ہے، پہلے جے یو آئی کی ہوئی، پھر ایم کیو ایم کی ہوئی، اٹ از آل بینگ ڈن بائی دا اسٹیبلشمنٹ. سو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اسی طرح دیکھیں ٹائمنگ دیکھیں کہ مظفر آباد میں میاں صاحب نے ایک اسپیچ کی، کوئی ضرورت نہیں تھی ایم کیو ایم کے متعلق بات کرنے کی، اتنا عرصہ اگر آپ نے بات نہیں کی ایسے موقع کے اوپر جب ایم کیو ایم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات اور روابط کو بڑھانے کی کوشش، اور فاروق ستار صاحب اپنا ڈیلیگیشن لے کر آئے، وہاں رائیورن میں آئے، منصورہ بھی ملنے کے لیے آئے. نہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ ڈبل گیم والی جو ہے نا، آپ کی ڈبل سپیک جو ہے یا آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور اب جب وہ کہ اپوزیشن گورنمنٹ سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت آ کے آپ کو ہٹ کرنا ان کو، تو وہ ایسا لگا جیسے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کی ایک گیم کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک چال ہے، آپ اس کو پریمپٹ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کسی طور پہ بھی حکومت سے نہ نکلے. سو دس از این انڈائریکٹ سپورٹ ٹو پریزیڈنٹ آصف علی زرداریز گورنمنٹ. اور جہاں تک شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا، آئی فلی اگری ود ہر کہ جس قسم کی کل بات چیت ہوئی ہے نا، جس قسم کی لینگویج استعمال ہوئی ہے، اور میں نے تقریباً ساری باتیں سنی، میں چوئی نثار صاحب سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا، حالانکہ انہوں نے اس کروڈ انداز میں بات نہیں کی، بڑا انڈائریکٹلی انہوں نے باتیں کی، لیکن میرے خیال ان کو وہ انڈائریکٹ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے تھیں. اور جو ایم کیو ایم کے جو وسیم صاحب ہیں انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے حد ہی کر دی. اور میرا خیال ہے اس کے اوپر
لیکن وہ شرمندہ ہے. میں اس پہ تھوڑا سا بتاؤں گا ابھی. نہیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، الطاف حسین صاحب کو چاہیے، اس میں میاں صاحب کو چاہیے کہ معذرت کرنی چاہیے ان معاملات کے اوپر، اور بڑائی ہے اس میں. اور وسیم صاحب نے خاص طور پہ بہت غلط باتیں کی. اچھا ایک سیکنڈ میں کراچی ذرا کوئکلی سبیلا 30 سیکنڈ کے لیے دیکھیں. عجیب حسن اتفاق ہے کہ آپ کے اور انصار عباسی صاحب کے درمیان کسی چیز پہ ایک اتفاق نظر آ رہا ہے. بہت سی چیزوں پہ ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں پہ ہو سکتا ہوگا، لیکن کم از کم اس چیز پہ نظر آ رہا ہے، ایک اتفاق نظر آ رہا ہے. لیکن اس پہ آپ کیا کہیں گی جو یونیورسل، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ آپ کی حکومت کو بڑے اسٹریٹجک طریقے سے پی ایم ایل این نے بچایا ہے مظفر آباد سے، جو انہوں نے حملے شروع کیے متحدہ پہ، اور جس طرح سے متحدہ بھوکھلا گئی، متحدہ کو پریشان کیا، پرووک کیا، اور پھر کل کا جو سارا ڈرامہ ہوا اس کے پیچھے حکمت عملی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی، زرداری صاحب کی حکومت کو گرنے نہیں دینا. ڈاکٹر صاحب نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں نہ پی ایم ایل این ہمیں بچانے نکلی ہے، نہ ہم پی ایم ایل این کو بچانے نکلے ہیں. اگر کوئی بچانے نکلا ہے تو وہ سسٹم کو بچانے نکلا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مظفر آباد میں اس کا کیا مطلب ہے؟ سسٹم کو بچانے نکلا. دیکھیں آج اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ڈیریل ہوتی ہے تو جمہوریت ساتھ ڈیریل ہوتی ہے، بہت پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. ہمارے ملک اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. 3 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، 2 سال جب رہ جاتے ہیں وی آر ان الیکشن موڈ ناؤ، اور لاسٹ 1 ایئر الیکشن کا ہوتا ہے. تو دیکھیے اس وقت نہ ہم مڈ ٹرم الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس قسم کے ادارے موجود ہیں جو اب تک مستحکم ہوئے ہیں. ہمیں اداروں کو بنانا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو مظفر آباد میں جو اسپیچ دی ہے، دیکھیے میں خواجہ صاحب زیادہ اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب نے یہ ٹاپک کیوں لے کر آیا، متحدہ کے اوپر جو یہ آن سلاٹ ہوا یہ کیوں ہوا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو اتنے عرصے سے انقلاب کی باتیں ہو رہی تھی، تو دیکھیں انقلاب خون مانگتا ہے، انقلاب خون ریزی کرتا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ خونی انقلاب آئے. دیکھیے فرینچ ریولوشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک اٹ از اے بلڈی ریولوشن، اور اس ملک میں وہ ریولوشن آ چکا ہے. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اپنا خون دیا اس ملک میں جمہوریت کے لیے. ہمارے نہ جانے کتنے 100 ہزاروں کارکن شہید ہوئے ہیں. ساتھ رہیے، مجھے ایک بریک لینے دیں. ناظرین میں بریک لینا چاہتا ہوں، بریک سے پہلے کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں. بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، جو کچھ انصار عباسی نے کہا پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اس پہ وہ ذرا روشنی ڈالیں، اس پہ کامنٹ کریں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ناظرین کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈران سے میری سارا دن بات ہوتی رہی. بہت متحدہ کے اندر شرمندگی ہے، وہ چاہتے ہیں اس بات کو کنوے کیا جائے. بہت ان کا موقف یہ ہے کہ غصے میں جب وہ پرووک ہوئے، غصے میں بہت سی ایسی زبان استعمال ہوئی، بہت سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے، بہت سے ایسے جملے کہہ دیے گئے جو کہنا مقصود نہیں تھے. وسیم اختر شاید کچھ اور کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ کچھ اور بیٹھے، اور جس سے جو دکھ ہوا ہے پورے پاکستان میں لوگوں کا، اس کا متحدہ کے لوگوں کو بڑی شدت سے احساس ہے. یہی وجہ ہے کہ آج متحدہ نے، ان کی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ بھی کیا کہ ان کے لیڈران جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی پروگرام کے اندر، صرف ایک پروگرام میں وہ اپیئر ہوئے جہاں پہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ فیوچر کے حوالے سے 2011 کے حوالے سے بات ہوگی اور شاید دوسری پارٹی وہاں پہ نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہیں پہ بھی اپیئرنس نہیں دی. ان کا یہ فیصلہ تھا آج، اور ہم اس فیصلے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی اور میڈیا نے بڑا کلیدی رول پلے کیا اس کو ہائی لائٹ کر کے، اور دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر ایک کم از کم اس میں اپالوجی کی فیلنگ ضرور پائی جاتی ہے. اس موقع پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو خواجہ سعد رفیق سے میں چاہوں گا کہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو ایک عجیب کنفیوژن ہے کہ پی ایم ایل این بچاتی پھر رہی ہے زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو، یہ کیا ہے. لیکن بریک کے بعد